نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بعد از حمد و صلاة زینت اسٹیج عالمی مبلغ اسلام مفکر اسلام جناب حضرت پیرزادہ ڈاکٹر مسعود احمد رضا الرفاعی حافظہ اللہ تعالی چیئرمین اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم برطانیہ و ترکی اور عظیم قاری قرآن پاکستان سمیت دنیا قرات میں اپنا نام بلند کرنے والی شخصیت اور قرات کی بدولت پاکستان کا نام کئی ممالک میں روشن کرنے والی شخصیت جناب محترم برادرم قاری غضنفر علی نعیمی صاحب، میزبان محفل عزت مآب محترم شاہد محمود صاحب اور تمام علماء کرام، ثنا خانان شیرین لسان، میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جناب قاری غضنفر علی نعیمی صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ دین کی تبلیغ میں مشغول ہیں اور ہمیں بھی وقت چاہیے، تشریف لائیں۔ وعدہ ہوا، اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حسب وعدہ آج آپ کے سامنے لب کشا ہو رہا ہوں۔ رب کائنات جناب محترم شاہد محمود صاحب کی اہلیہ اور ان کے تمام مرحومین اور ہم تمام کے جتنے بھی پچھلی پشتوں تک مسلمان فوت شدگان ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیات طیبات کے جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت مختصر وقت میں میرا آج کا موضوع ہے حقوق والدین، حقوق ازواج اور ایصال ثواب کا اسلامی نظریہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اس آیت طیبہ کو تلاوت کرنے کا مقصد، اس کا ایصال ثواب محترم شاہد محمود صاحب کے مرحوم والد گرامی کو ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہماری زبان میں احسان کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہماری زبان سے مراد پنجابی زبان کہہ لیں، اردو کہہ لیں، آپ کی پوٹھواری کہہ لیں۔ ہمارے ہاں احسان کا معنی ہے دین چڑھا دینا۔ دین کا معنی اگر سادہ لفظوں میں کروں تو اس کا معنی ہے کسی پر قرض چڑھا دینا۔ اگر میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں تو وہ یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان بھائی بہن مشکل میں ہے، پریشان حال ہے، ہمارے پاس آیا یا نہ آیا، ہمیں پتہ چلا کہ وہ مشکل میں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان کے کہنے کے بعد یا پھر اپنی طرف سے اظہار محبت کرتے ہوئے، تعلق کی لاج رکھتے ہوئے، اگر ہم نے ان کی مشکل ٹل جانے میں ہم سبب بن گئے تو یہ ان پر احسان ہو گیا ہے، یہ ان پر دین چڑھ گیا ہے، یہ ان پر قرض چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔
تو اس کا معنی یہ والا معنی نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، بلکہ اس کا معنی وہ والا معنی ہے جو عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں احسان کے، ان میں سے ایک محبت بھرا معنی ہے خدمت کی حد کر دو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کی خدمت کی حد کر دو۔ یہ جو ترجمہ ہے ڈھیر ساری احادیث مبارکہ اور کئی آیات طیبات جو ہیں ان کا مجموعہ یہ تفسیر ہے۔ اچھا، والدین کی خدمت کی حد کیا ہوتی ہے؟ حد تو بڑی بعد میں آتی ہے۔ حد کا معنی پتہ کیا ہے؟ ہم اپنا کسی کے لیے ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں، اسے کہتے ہیں کسی کے ساتھ محبت کی حد کرنا، کسی کے ساتھ وفا کی حد کرنا، اور کسی کے ساتھ خدمت کرنے کی حد کرنے کا معنی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ خدمت کریں، ایکسٹرا اوور سروسز دیں کہ نظر آئے، پتہ چل جائے کہ واہ کمال ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں سے اپنے والدین کے لیے خدمت ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک جگہ پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ کے اندر باقاعدہ طور پر حکم فرمایا۔ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی یہ سورہ بقرہ کی تھی، یہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 دو آیات طیبات کا شارٹ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرو، نہ کسی قبر پر سجدہ کرو، نہ کسی پیر صاحب کو سجدہ کرو، نہ اپنے مرشد کو سجدہ کرو، نہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرو۔ سجدہ کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف دو جہانوں کے رب کی ذات ہے۔ لہٰذا تمہاری ساری عقیدتیں اپنی جگہ، تمہاری ساری محبتیں اپنی جگہ، تمہارے سارے اپنے مرشد اور مرشد کے بھی مرشد اور اگلی نسلوں تک جو آپ کے روحانی پیشوا ہیں ان کے ساتھ عقیدتیں محبتیں اپنی جگہ، مگر وہ ایک حد تک محدود رکھنا، شریعت کی حدود کو کہیں وہ عقیدتیں پار نہ کر جائیں۔ اور ان میں سے ہماری بہت سارے لوگوں کی بعض دفعہ جذبات میں آ کر جہالت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے مزارات کو سجدے کرتے ہیں، پیران اعظام کو دور سے سجدہ کرتے ہیں یا قریب آ کے کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کی بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور بس، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ عبادت تو نبی کی بھی نہیں، نبی کی بھی محبت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو جب ہم نبی کی عبادت نہیں کر سکتے تو کسی ولی کی کیوں کریں گے؟ اور اولیاء تو تقاضا بھی نہیں کرتے، اولیاء تو اسے حرام سمجھتے ہیں، اولیاء تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو سچے اولیاء ہیں وہ تو امت کو، انسانوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، صرف اپنا ہی دیوانہ نہیں بناتے۔ یہ آیت ترجمہ کا جو ترجمہ تھا اس کے ضمن میں یہ بات کہنا ضروری تھی، جو اللہ کا ولی ہے وہ آپ کو اللہ سے جوڑے گا، صرف اپنا دیوانہ نہیں بنائے گا، دیوانہ چھوڑو اپنا غلام نہیں بنائے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے روحانی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مریدوں کو صرف اپنا غلام بناتے ہیں۔ غلط ہے یہ بات، غلط ہے یہ سٹائل۔ مرشد اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بدلے مرید اپنی جان، تن، من، دھن، دولت، وقت، اولاد، علم، تجربات سب کچھ اگر وار دے تو یہ بھی مرید کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہاں مرشد پر سب کچھ قربان ہے، پر اس مرشد پر جو اللہ سے ملانے والا ہو۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان اس کا مطلب کیا تھا؟ بھلا کیا ترجمہ کیا تھا؟ خدمت کی حد کر دو۔ آئیے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، خدمت کی حد کا مطلب ہے اخیر کر دینا، ایکسٹرا اوور سروسز دینا۔ کیا ہم اپنے والدین کو وہ سروسز دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا ہم اپنے والدین کی وہ خدمت کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ ماشاءاللہ
ہم بالکل انکاری نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو والدین پر سب کچھ قربان کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مگر ایسے لوگوں کی جو اگر 100 لوگوں کو جمع کیا جائے تو ایسے لوگوں کی تعداد صرف 10% ہے۔ 90% ہم میں سے مسلمان اپنے والدین کی تو خدمت بھی نہیں کرتے، حد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے اس سامنے سٹیج سے لے کر مجمع کے اندر بہت سارے بزرگ تشریف فرما ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہیں، جن کے سر سفید ہیں۔ اگر ان میں سے 2 کو میں پوچھ لوں نا، صرف 2 کوئی سے بھی 2 کو پوچھ لوں تو والدین آپ کو پتہ ہے ناشکرے نہیں ہوتے، والدین تو شکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری تابعدار ہو۔ اس کے باوجود ہم جوان لوگ، ہم اولاد اپنی بیوی کی پرواہ کریں گے، اپنے بچوں کی کریں گے، اپنے کاروبار کی کریں گے، اپنی ایون گاڑی کی بھی اپنی کیئر ہم کرتے ہیں، اور ہم اپنے ساری دنیا کے معاملات کی کیئر کریں گے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور اگر والدین کہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دو، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ اور ہماری تھوڑی خدمت کر لو، تو وہ کہتے ہیں جب آپ جوان تھے تو آپ بھی اپنے دنیا کے کاموں میں تھے، اب ہم جوان ہیں اور ہم نہیں کریں گے کام تو پھر گھر کیسے چلے گا، آپ تک یہ سارے معاملات کیسے آئیں گے۔ یہ وہ بہانے ہیں جو کہ پڑھے لکھے بہانے ہیں، مگر یہ کوئی بہانے نہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو، یہ کوئی بہانے نہیں۔ ایکسٹرا خدمت مت کرو اگر ٹائم نہیں، صرف خدمت ہی کر لو۔ میں ایسے ڈھیر سارے بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارا بیٹا صرف 10 منٹ کے لیے ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہم نہیں بیٹھتے بچپن میں۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارا بچہ چھوٹا بڑا جوان ہو گیا، جتنا بھی اولاد ہے، ہم چاہتے ہیں باہر سے گھر سے آیا بابا اپنے بیٹے کو ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میرے سینے سے لگے، وہ کہتا ہے میں اس سے پیار کروں، یہ مجھ سے بات کرے اور میں اس سے اپنی جو محبت پدری ہے اس کا اظہار کروں۔ اور بیٹا باپ بیٹے سے، چونکہ چھوٹے ہیں بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب اے نوجوان باپ اگر آپ کو اپنے بیٹے کا پیار اور کمپنی سکون دیتی ہے تو کیا تیرے بوڑھے باپ کو، بے شک تو جوان ہے، تیری کمپنی سکون نہیں دیتی؟ تیرا اس کے پاس بیٹھنا تیرے بوڑھے والدین کے لیے کیا سکون کا سبب نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا۔ اگر اولاد بوڑھی بھی ہو جائے، اولاد بزرگ بھی ہو جائے، اولاد کے بال سفید ہو جائیں، اس کے باوجود جب آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھتے ہیں تو انہیں وہی چین ملتا ہے جس طرح آپ کا چھوٹا بچہ آپ کی گود میں بیٹھ کر آپ کو چین دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سردی آ گئی ہے اور آپ نے گرم کپڑے لے کر، بڑی فکر ہے اپنے بیٹوں کو، بیٹی کو، بیوی کو ضرورت ہے، انہیں ٹھنڈ لگتی ہے، انہیں سارا مسئلہ ہوتا ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، بیوی کو حق دینا فرض ہے، بچوں کی کیئر کرنا ضروری ہے، یہ سب آپ کریں، مگر ان فرائض کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنا اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ ہر اولاد اسلام کے ان اصولوں کو ضرور یاد رکھے اگر وہ اس جہان میں اور قبر میں اور حشر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو وہ نامراد ہوتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو وہ نامراد ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کہیں ہم والدین کے کسی نہ کسی صورت میں بے ادبی تو نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، آج ہی ان سے معافی مانگیں، آج ہی انہیں راضی کریں۔ جس طرح بیوی بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے، اسی طرح والدین کو بھی ٹائم دینا ضروری ہے۔ جب آپ ٹائم دیں گے تو آپ کیئر کریں گے۔ جو بچے ٹائم نہیں دیتے، جو جوان اولاد ٹائم نہیں دیتی اپنے والدین کو، ان کا حال نہیں پوچھتے اولاد، ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کی طبیعت نہیں پوچھتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر دکھ سکھ اگر نہیں بانٹتے تو وہ اولاد اپنے والدین سے غافل ہو جاتی ہے، کیئر لیس ہو جاتی ہے، پورا خیال نہیں کر سکتی، کیونکہ انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے انسان وہیں پر پوچھتا ہے۔
اور انٹرسٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور والدین تنہائی کا شکار ہوتے چلے گئے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بڑھاپے میں وہ روتے ہیں، وہ بڑھاپے میں پریشان ہوتے ہیں، بڑھاپے میں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ان کے آنسو ہماری تباہی کا سبب بنتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اے اولادو اپنے والدین کا خیال کرو اور خیال کرنے کا حق ادا کرو. اور حق پتہ ہے کیا ہے؟ آپ گھر میں آئے ہیں، سب سے پہلے اپنے بچے کو، اگر وہ ملنے کے لیے دروازے پہ آتا ہے، بچے کو اٹھاؤ، چھوٹا سا بچہ ہے، سینے سے لگاؤ، اسے پیار کرتے کرتے دادی کے پاس لے جاؤ. تو یہاں دو نسلیں دادی کے پاس گئی ہیں، ایک ان کا بیٹا، ایک ان کا پوتا. اس کے بعد دادا کے پاس لے جاؤ. اللہ کرے کہ جن کے دادا موجود ہیں وہ انہیں دیکھ سکیں، ان کے ساتھ بچے انجوائے کر سکیں. ان کے پاس لے جاؤ، ان سے پیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، چند منٹس بیٹھو، حال چال پوچھو اور کیئر کرو. یوں آتے ہی جیسے آپ خوش ہوئے ہیں اپنے بیٹے کو مل کر یا بیٹی کو مل کر، آپ کا باپ بھی خوش ہوگا. دہاڑی میں جتنی بھی مصیبتیں آپ پر آئی ہیں ساری ٹل جائیں گی. رات میں جو مشکلات آنی تھی، آسمان سے اترنی تھی یا قسمت میں لکھی تھی، اللہ اپنے والدین کی زیارت کرنے کے بدلے ثواب تو دے گا، اور ایک آنکھ دیکھنے کے بدلے ایک مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب تو دے گا، ساتھ دنیا کی مشکلات بھی حل کر دے گا. تو یوں ایک تھوڑی سی توجہ کے لیے، تھوڑی سی توجہ کرتے ہوئے 3 نسلوں کو سکون دینے کا سبب آپ بن گئے ہیں، اپنے باپ کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو. یہ کر کے دیکھیے، یہ بڑا کامیاب نسخہ ہے. آئیے میں دوسری آیت کی طرف چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جناب محترم شاہد محمود صاحب بڑے ماشاءاللہ سماجی کارکن ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والی شخصیت ہیں اور لاج نبھانے والے انسان ہیں اور دوستوں کے وفادار انسان ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں سانجھے رہنے والے انسان ہیں. رب کائنات ان کی یہ عادتیں ان کو اللہ دوام بخشے اور ان کی اولاد کے اندر بھی ان کی ان خوبصورت اداؤں کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے. اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ جو خوبصورت کلام پیش کیا، بچے کی تربیت بتا رہی تھی کہ ماں نے اور باپ نے اس پر بڑی محنت کی ہوئی ہے. ہم بہت سارے، میں نے پہلے عظمت والدین میں چند کلمات کہے ہیں. یہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو والدین کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں خدمت کی حد کر دینا، وہ کرتے ہیں، کرنی چاہیے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو والدین کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسلام متوسط راستے کو اپنانے کا حکم دیتا ہے. بیوی بچوں کی طرف اتنا مائل ہو گئے کہ والدین کو بھول گئے. ایک طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو بیوی بچوں کو یا بیوی کو اگنور کر گیا اور والدین کو ہر جگہ سر پہ بٹھا دیا. یہ دوسرا طبقہ ہے. یہ دونوں غلط ہے. والدین کی حد سے زیادہ خدمت کرنا اور بیوی کا حق نہ دینا یہ بھی غلط ہے. والدین جو ہیں ان کو بالکل اگنور کرنا، بھول جانا اور صرف بیوی کی طرف توجہ کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے. اسلام متوسط حکم دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے والدین کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو کھانے پینے کو دو، ان کو رہنے کے لیے دو، ان کو عزت دو. بہت سارے والدین کی بڑھاپے میں عزت نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ بیوی عزت کرے گی تو عزت ملے گی. اور بیوی عزت کیوں نہیں کرتی؟ شوہر محترم صرف بیوی کے غلام ہیں اور والدین کو توجہ ہی نہیں دیتے. یہ اگر میں اس کی پرسنٹیج بیان کروں تو یہ 90+ ہے. 100 میں سے 90+ ایسا ہو رہا ہے کہ بیوی اور بچوں پر تو مر رہے ہیں ہم اور والدین کو بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں. والدین دعا کرتے اللہ ہمیں موت دے دے. اے بیٹے تیرے پیدا ہونے پہ افسوس ہے، اگر تیرے ہوتے ہوئے تیرے ماں باپ اپنے مرنے کی دعا کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم. اے مردو عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. بس اسی بات کو کر کے ایک حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں. لباس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اسلام نے نا، چونکہ ہم صوفی لوگ ہیں جناب، دنیا بھر کے 45 ممالک کے
صف اول کے صوفیہ کرام کی چیئرمین ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. ان کی کمپنی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسلام ہمیں غور و فکر کا سبق دیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے. یتفکرون یتدبرون، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا قرآن پاک میں تفکر کرو، تدبر کرو، گہرائی سے چیزوں کو دیکھو، ڈیپلی چیزوں کو تھنک کرو، گہرائی میں جا کر چیزوں کو سوچا کرو. تو جو بندہ، ہم عام لوگوں میں سے بھی جو بندہ گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر کی آنکھیں کھول دیتا ہے. یہ میرے سمیت ہم میں سے کوئی بھی اپنے اندر کی آنکھیں کھول سکتا ہے، بس غور و فکر کر لے. ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم رواجی زندگی گزار رہے ہیں، دیکھا دیکھی کی لائف گزار رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے. اور یہی ہماری غفلت ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے ہمارا یہ انداز. تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے لوگو، بیویاں تمہارا لباس ہیں. اور یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے. اچھا لباس ہے، لباس کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. لباس سب سے پہلے آپ کو ڈھانپتا ہے. کیا صرف وہ چیزیں یا لباس جسم کے وہ حصے جو خوبصورت لگتے ہیں صرف وہ ڈھانپتا ہے؟ نہیں، جسم کا سب سے خوبصورت حصہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے. لباس تو اسے ڈھانپتا نہیں ہے، اسے سجاتا ہے. تو لباس کیا ہوتا ہے؟ جو جسم کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ، عام معاشرے کے لیے پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو ڈھانپتا ہے، اسے کہتے ہیں لباس. اچھا، دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. لباس اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی خوبیاں اور آپ کی خامیوں کو چھپا لیتا ہے، خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے، خامیوں کو چھپا لیتا ہے، اسے لباس کہتے ہیں. لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، باڈی ہے، یہ سکن ہے، اور یہ سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہے جسم کے تو وہ لباس ہے. کیا آپ اپنی بیوی کے اتنے قریب ہیں؟ This is the question. اور اگر میں اس کا جواب دوں، نہ میں ملے گا. ہاں، ہم اپنی بیویوں کے اتنے قریب نہیں ہیں، اور اگر ہوں گے تو ان کی تعداد بھی 10-15% ہوگی یا 20%. یہاں بھی غفلت ہے. اور کیوں؟ بیویوں کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں، بالکل یہ قربت نہیں ہے. ہم ایک کھانا پکتا ہے، ہم اکٹھے ٹیبل پہ کھاتے ہیں، بالکل بظاہر قربت ہے، مگر یہ قربت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کے لیے آتے جاتے ہیں، بالکل آتے جاتے ہیں، کیا یہ قربت ہے؟ ہاں، یہ ایک درجے کی قربت ہے، مگر یہ قربت بیوی کے درجے کی نہیں ہے. شوہر اور بیوی کے درجے کی یہ قربت نہیں ہے. شوہر اور بیوی کے درجے کی قربت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں. کہنے کا مطلب ہے تمہارے دل کے، تمہاری زبان کے، تمہارے جسم کے، تمہارے ذہن کے سب سے زیادہ، ایون تمہاری روح کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے یا جس کے ہونے کا حق بنتا ہے وہ تمہاری بیوی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا، سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ لباس. اور لباس کیا ہے؟ ڈھانپتا ہے. اور انسان کی میرڈ لائف جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ قریب کسے ہونا چاہیے؟ بیوی کو. اچھا، شوہر تو بیوی سے مشورہ ہی نہیں کرتا، شوہر تو اسے کچھ کہنے کا اختیار ہی نہیں دیتا، شوہر تو اسے کوئی حق ہی نہیں دیتا. وہ صرف ماں باپ کی طرف مائل ہے، یا وہ صرف بزنس کی طرف مائل ہے، یا وہ صرف دوستوں کو ٹائم دیتا ہے. وہ تو اس کے دکھ سکھ کا سانجہ ہی نہیں بنتا. ہاں، جو بنتے ہیں وہ جوروں کے غلام شمار ہوتے ہیں، انہیں ماں باپ تانے دیتے ہیں، انہیں بہن بھائی تانے دیتے ہیں، انہیں معاشرے والے تانے دیتے ہیں، ان کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. قرب کا معنی ہے دو جسم ایک جان، یک جان دو قالب. اسے قرب کا یہ معنی ہے، ایک جان دو جسم. تو کیا لوگوں کو دکھانا ضروری ہے شوہر اور بیوی کا کہ ہم ایک جان اور دو جسم ہیں؟ نہیں، لوگوں کو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. یہ وہ زبان ہے جو بن بولے اپنا معنی سمجھاتی ہے. یہ آپ کا بیوی کے ساتھ جو قرب ہے یہ بن بولے
معنی سمجھاتا ہے. بھلا کیسے؟ جو شوہر بیوی کے قریب ہوتا ہے نا، اس گھر سے جھگڑوں کی آواز نہیں آتی. ہمسایوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو بندہ اپنی بیوی کے قریب ہے لباس کی طرح، اس گھر میں بےہودگی نہیں آتی. آتی ہے تو اس کی مرضی سے شوہر کی، لہذا وہ کنٹرول کرے. جس گھر میں بیوی شوہر لباس کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس گھر میں آنے والا مہمان بھوکا نہیں جاتا. جس گھر میں شوہر اور بیوی اتنے کلوز ہیں، اس گھر کے اندر والدین کی ذلت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جہاں محبت ہو، جہاں بہار آ جائے، وہاں گلشن کھلا کرتے ہیں. اور جہاں موسم بہار ہو، وہاں پھول کلیاں کھلا کرتی ہیں، وہاں خوبصورتیاں اور حسن آیا کرتا ہے. جہاں بہار ہو، وہاں پر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا. وہ زندگی جنت ہو جاتی ہے. اسی گھر کو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدھی جنت مسلمان کو مل گئی. اور جہاں ایسا نہ ہو، وہاں خزاں ہوتی ہے. اور پتہ ہے خزاں کیسے ہوتی ہے؟ میں یہ بھی سمجھاتا ہوں. وہاں لباس کی طرح جسم کے قریب نہیں ہوتا شوہر، نہ بیوی شوہر کے قریب ہوتی ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ بات بات پہ ٹوکنا، بات بات پہ جھگڑے، کسی کی بیوی کی اچھی بات بھی بری لگنا، اور بیوی کو شوہر کی اچھی بات بھی بری لگنا، تانا بازیاں، ماں باپ کو برا بھلا. کوئی گھر پہ آ جائے ماتھے کی تیوری نہیں جاتی، اور گھر پہ شوہر آ جائیں چہرے پر سمائل نہیں آتی. بچوں کو مارنا اور اونچا بولنا، اس گھر کے اندر سے کی آوازیں اور اس گھر کے اندر اور باہر کا ماحول بتاتا ہے کہ یہ گھر خزاں رسیدہ ہے، یہ بہار والا نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم، اور تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں. لباس کیا ہوتا ہے؟ پہلی خوبی وہ سب سے قریب ہوتا ہے. اگر ہم اپنی بیویوں کے لباس بن جائیں اور ہم اپنی بیویوں کو اپنا لباس بنا لیں، تو پھر اپنی زندگی کی بہار آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کا خاندان بھی دیکھتا ہے، اور وہ خوشیاں جو ہیں وہ زمانہ دیکھتا ہے. ہم اس معاملے میں اکثر فیل ہو چکے ہیں، اور ہم اس معاملے میں بھی گہری تحقیق کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ہم رواجن زندگی گزارتے ہیں. رواج آج 2021 ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ڈیجیٹل لائف ہے، اور سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلا جملہ فرمایا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اے مردو تم بھی بیویوں کا لباس ہو. تو لباس ڈھانپتا ہے عیبوں والی چیزوں کو. کیا شوہر اپنی بیوی کا گلہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، سسرال کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، یا پھر اس کے عیبوں کو چھپا کر اسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے؟ لباس تو ہمیں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اسی لیے تو ہم بن سور کے سج کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ تو بیوی میرا لباس ہے، میں اس کا گلہ کر کے اس کو برا کیوں بنا رہا ہوں؟ اور بیوی کا لباس شوہر ہے، وہ اپنی ماں باپ، اپنی بہنوں، اپنے خاندان کے سامنے گلے کر کے، برائیاں کر کے، حقوق جو نہیں دیتا وہ برے کر کے شوہر کو ڈی ویلیو کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس نے لباس نہیں سمجھا. اس نے قرآن کے جو حقوق ہیں، حقوق زوجیت، ان کو نہیں سمجھا. اور اگلی بات یہ ہے کہ لباس، گرم لباس سردی سے بچاتا ہے. تو کیا جب بیوی کسی مشکل میں آئے، پریشانی میں، کیونکہ سردی میں انسان ٹھٹرتا ہے، ایون بخار ہو جاتا ہے، ایون بیمار ہو جاتا ہے، تو جب بیوی بیمار ہو کیا ہم کیئر کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ میرے آقا کی سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے. اور اگر نہیں کرتے تو آپ لباس ہی نہیں بن جائیے. اگلی بات یہ ہے کہ جو لباس ہے وہ مشکلات سے بھی بچاتا ہے اور نقصان دینے والی چیزوں سے بھی بچاتا ہے انسان کو. آج کے زمانے میں کون سی چیزیں نقصان دینے والی ہیں؟ سوشل میڈیا، بے غیرتی، بے حیائی، ٹی وی چینلز کے بے حیا ڈرامے. میں ٹی وی کے خلاف نہیں، ٹی وی کے اندر جو گھٹیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. سب سے نقصان دہ چیز یہ ہے اپنی بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو سوشل میڈیا کی نیگیٹیویٹیز سے بچائیے. برے دوستوں کی کمپنی یہ نقصان دیتی ہے، بری سہیلیوں کی کمپنی یہ نقصان دیتی ہے. اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آفس ہے، ان سے اپنی اولادوں کو بچائیے. ہر وقت موبائل کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، ان سے ان کو بچائیے. ذہنی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ انہیں فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیجیے.
کاروبار میں ساتھ لے جائیے، باہر لے جائیے، اور کھانے پینے کے لیے لے جائیے، دوستوں کے ہاں چلے جائیے، بس لے جائیے، انہیں مصروف رکھیے اپنے بیوی بچوں کو، تاکہ ان کا حق بھی ادا ہو اور پھر وہ برائیوں سے بھی بچے رہیں۔ ہمارے بہت سارے تکڑے بزنس مین اس چیز سے محروم ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کی کیئر ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ بے روی کا شکار ہیں۔ اور اس طرح کی مثالیں پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کروڑوں میں۔ آئیے ہم سمجھیں بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طرح لباس جو ہے وہ انسان کو ضرب لگنے سے بچاتا ہے۔ مجھے اگر کوئی چیز آ کے لگے گی نا، سب سے پہلے لباس پہ لگے گی، ڈائریکٹ لگے گی تو زخم ہوگا، لباس پہ لگے گی تو سہ لوں گا۔ ایسا ہی ہے۔ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو فتنوں سے بچاتے ہیں، یا بیویاں جو ناشکری ہیں وہ اپنے شوہروں کو کیئر کر کے، خیال کر کے، پیار دے کے اور توجہ دے کے اپنے شوہروں کو ادھر ادھر کے فتنہ والے معاملات سے بچاتی ہیں؟ اگر بچاتی ہیں تو وہ لباس ہیں، اور اگر نہیں بچاتی تو اس کا مطلب ہے وہ لباس بننے کا حق ادا نہیں کر رہی۔ انہیں چاہیے کہ وہ حق ادا کریں۔ اسی طرح شوہر بھی اگر توجہ نہیں دے رہے اور بیوی بچے جو ہیں وہ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں چاہیے لباس بنو، ایک دوسرے کا لباس بنو۔ اور اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، میں حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ آج ہم لباس نہیں بن رہے۔ ہمارا ایک پینل ہے اسلام آباد میں، قبلہ قاری صاحب بھی جانتے ہیں، 18 مفتیان کرام کا ایک پینل ہے۔ اس کے اندر جو ہمیں فتوے آج کل مل رہے ہیں نا، میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ توبہ! کس کے جھگڑے ہیں؟ بیوی بچوں کے۔ نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق دے دوں گا، میں طلاق لے سکتا ہوں، میں کیوں نہیں لے سکتا، مجھے لینی چاہیے، مجھے یہ پسند نہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کو کام نہیں آتا، یہ کپڑے پریس کر کے نہیں دیتی، یہ میری کیئر نہیں کرتی، یہ میرے ماں باپ کو ذلیل کرتی ہے، یا یہ مجھے کیئر نہیں دیتا، یہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ مجھے حق نہیں دیتا، میں بیمار ہوتی ہوں ہاسپٹل نہیں لے جاتا۔ یہی فتوے ہیں اور کام پجاتے ہیں ہم۔ اور ہمارے کئی دوست ججز ہیں اور وکلاء ہیں، اگر ان کے دفتر میں چلے جائیں فائلیں بھری پڑی ہیں، طلاق لینی ہے، خلا لینا ہے، ڈیورس چاہیے، مجھے نہیں پسند، یہ مجھے حق نہیں دیتا، مجھے خرچہ چاہیے۔ او ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مسلمانوں جاگو! ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک یہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہم جمع ہیں، کیا یہ رواج ہے، کیا یہ رسم ہے، کیا یہ دکھلاوا ہے، یا یہ سنت ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ سنت ہے۔ حدیث اور اس کا ترجمہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، میت اپنی قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ڈوبتا ہوا فریادی کون ہے؟ ایک بندہ گیا دریا میں، وہ ڈوب رہا، ہاتھ بلند کر کر کے کہہ رہا، او میرے دوستوں مجھے بچاؤ، او میرے وفاداروں مجھے بچاؤ، او میرے ساتھ پیار کرنے والوں مجھے بچاؤ، میں مر رہا ہوں مجھے بچاؤ۔ تو آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، فوت شدہ مرد یا عورت قبر میں اس طرح ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ اور وہ ڈوبنے والا کیسے بچتا ہے؟ کسی دوست کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنے سے۔ ہاتھ پکڑنے کے لیے وقت چاہیے، کیئر چاہیے، پیار چاہیے، توجہ چاہیے، ایسی بندہ بچتا ہے نا۔ تو جو فوت شدہ مسلمان مرد یا عورت ہے، اس کو اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی کیئر چاہیے، وقت چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ وہ دعا میں یاد کریں، وہ اصالہ ثواب کریں، وہ ختم میں شامل ہو جایا کریں، وہ اہتمام کریں، تو تب جا کے وہ ڈوبتا ہوا فریادی عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اللہ اسے جہنم سے آزادی دے کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا ینتظرہ دعوتم، میت دعا کا انتظار کرتی ہے، من ابن باپ کی دعا کا، او امن ماں کی دعا کا، او اخن بھائیوں بہنوں کی دعا کا، او صدیقن اپنے فرینڈز کی دعا کا۔ 4 لوگ ہیں جن کی دعا کا میت انتظار کرتی ہے۔ اچھا، یہ 4 لوگوں کی بھی تشریح ہے۔ ابن قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے کئی پی ایچ ڈیز نہ صرف کی ہوئی ہیں، بلکہ کئی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کی سرپرستی میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ باپ سے مراد صرف والد نہیں ہوتا، والد عربی زبان میں کہتے ہیں جو سگا باپ ہو، اور عربی زبان میں باپ ابن اسے کہتے ہیں کہ جو باپ کے درجے کا ہو۔ دادا، چچا، تایا، پھوپھا، خالو، یہ سارے باپ کے درجے کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو فوت شدہ انسان ہے وہ اپنے ہر باپ کے درجے کے انسان کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔
اے دادا آپ بھی دعا کر، اے بابا آپ بھی دعا کرو، اے چچا آپ بھی دعا کرو، اے تایا آپ بھی دعا کرو۔ اسی طرح فرمایا او امن، ہر وہ عورت جو کہ ماں کے درجے کی ہے میت اس کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔ ماں کے درجے کی کون ہے؟ خالہ، پھپھو، تائی، چچی، اور اس رشتے کی دادی، نانی، یہ ساری عورتیں جو ہیں یہ ماں کے درجے کی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی تمہارا فوت ہو جائے تو اس وقت اس کے لیے دعا کرو، آپ کا جو بھی درجہ ہے میت کے ساتھ رشتے کا اس کے لیے دعا کرو۔ آگے فرمایا او اخن، میت اپنے بھائی اور بہنوں کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔ کون سے بھائی؟ سگے؟ نہ صرف سگے، بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ نہ حدیث کی تشریح پڑھ کے دیکھ لو، اچھا کسی مسلک کو چھوڑ دو، ہر مسلک سے بالا تر ہو کر صرف اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو بھائی کون ہوتا ہے؟ چچا زاد، تایا زاد، اور وہ سارے بھائی اور بہنیں جو سگے رشتہ دار ہیں یا پھر وہ بھائی اور بہنیں جو کزنز ہیں، میت ان کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہے۔ او صدیقن، میت اپنے دوستوں کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔ دوست کون سے؟ جو بچپن میں تھے، جو جوانی میں تھے، جو سکول کالج یونیورسٹی میں تھے، جو آفس میں ہیں، جو کھیل کے میدان میں ہیں، جو ہر جگہ پر دوست ہیں، میت ان دوستوں کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان صدیوں سے جب بھی کوئی فوت ہو جائے سارے جمع ہو جاتے ہیں، ان میں دادا بھی ہے اور دادا کے رشتے کے، باپ کے رشتے کے، چچا کے رشتے کے، دوست بھی ہیں، کزنز بھی ہیں، اور پھر مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ سارے رشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم رسم نہیں کرتے، یہ ہم سنت مصطفیٰ اور حکم مصطفیٰ پر عمل کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا میں واحد ایک مذہب ہے اور وہ مذہب اسلام ہے جو اپنے ماننے والے کو، اپنے فالوور کو اس کے مرنے کے بعد پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد تحفظ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اصالِ ثواب کو بھی مسالے کے بھینٹ چڑھا دیا ہے، ہم نے مرنے کو بھی متنازع کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک لمحے کے لیے ایک غور والی بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ بھلا کیا دنیا میں کون سا مذہب ہے جو مرنے کے بعد اپنے ماننے والے کو تحفظ دیتا ہے؟ اسلام، صرف اسلام۔ اور وہ تحفظ کیا ہے؟ کندھوں پہ اٹھا کر قبر میں پہنچانا، اصالِ ثواب کرنا، جمعرات کو، تیسرے کے بعد، 40ویں کے بعد، سالانہ برسی ہے، یہ سارا کچھ۔ بھائیو ابھی بیٹھ جاؤ، صرف 5 منٹ دے دو، قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بعد دعا ہوگی اور پھر آپ بچھا لیجئے گا، دعا کے دوران بچھا لیجئے گا۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ ہم میں کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے۔ بھائی ہم اپنے مسلک کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہم نے دعا مرنے والے کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ میں کہتا ہوں آپ کو آپ کا مسلک مبارک، آپ جس مسلک کو فالو کرتے ہیں آپ کریں، آپ ٹھیک ہیں نہیں ہیں اللہ جانے اور آپ جانے، مگر اپنے مرنے والے کے ساتھ وفا ضرور کرو۔ اور وہ وفا یہ ہے کہ مرنے والے کے بعد اس کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرو۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ نہیں کرو گے آپ میں عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ اور اگر آپ نہیں کرو گے آپ میں اور بدھزم کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ صرف واحد اسلام والے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد 3 دن کے بعد بھی جمع ہوتے ہیں، 10ویں کے بعد بھی جمع ہوتے ہیں، 40ویں کے طور پر بھی جمع ہوتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام زندوں کی تو حفاظت کا حکم دیتا ہی ہے، مگر اسلام مرنے والوں کے بھی تحفظ اور سکون اور جہنم سے آزادی اور قبر میں ان کے سکون کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ رب کائنات شاہد محمود صاحب کے زوجہ محترمہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جو کچھ بیان کیا اس پر مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔